کسی خاتون کے بارے میں ایسی زبان کا استعمال زیب نہیں دیتا۔ ہمارے مشرقی کلچر میں، مشرقی روایات میں خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایک عزت کا مقام حاصل ہے، اور ان روایات کے تحت وہ ہمارے ہاں مثال ہے کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی بھی عمر میاں نواز شریف صاحب کی قریب قریب ہے، 70 سال کے وہ ہو گئے ہیں، تو ان کو یہی خیال کرنا چاہیے تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کی بیٹیوں کے برابر ہیں، اس بات کا ہی خیال کر لیتے۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، جو خاوند والی بات کی کہ خاوند برا نہ منا جائے، وہ اس تجربے سے گزرے ہیں پاک پتن میں، کیونکہ وہاں پہ خاوند نے برا نہیں منایا تھا۔ اور آپ ایک دوست کے گھر جائیں اور وہاں پہ روحانی سلسلے میں جائیں اور چند ماہ بعد آپ اسی دوست کی اہلیہ سے نکاح کر لیں، تو یہ آپ کی ہی ذہن کی گندگی ہے، اور یہ آپ کی ہی روایت ہے کہ آپ نے اس عمر میں بھی کلا پہنا، اور آپ ہماری مشرقی روایات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست کے اندر اس طرح کی گفتگو ہو اور سیاست کو اس گندگی کی نظر کیا جائے۔ ہم شائستہ زبان والے لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کہہ کے بات کی، عمران نیازی صاحب کہہ کے بات کی، میاں نواز شریف نے کبھی کوئی عمران خان نہیں کہا۔ آپ جب گالم گلوچ کر رہے تھے 126 دن کنٹینر کے اوپر، کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں وہ کر دوں گا۔ ہمیشہ شائستہ زبان استعمال کی، ہمیشہ تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہ کر گفتگو کی۔ مگر آپ اگر مجبور کریں گے اور آپ ہمیں اکسائیں گے اس بات پہ کہ ہم آپ کے گھر تک جائیں، تو یہ کام ہمیں خوب آتا ہے۔ ہم شرافت کے روادار ہیں، سیاست میں تمیز و تمدن کے روادار ہیں، ہم تہذیب کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ مگر آپ نے جو غلیظ گفتگو کل کی، یہ انتشار پھیلانے کے مترادف ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ انتشار پھیلے، آپ چاہتے ہیں کہ گلی محلوں میں لڑائیاں ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں بدست و گریباں ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ گالم گلوچ کے کلچر کو جو 126 دن کے دھرنوں کے نتیجے میں پروان چڑھا، اسے مزید فروغ دیا جائے۔ یہ کام نہ کریں، اس کا انجام بہت برا ہے، اور اس کے انجام میں گالی صرف سیاستدان کو پڑے گی، اس کے انجام میں گندا صرف سیاستدان ہوگا، اس کے انجام میں سیاست کے پیشے پر حرف آئے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا برداشت نہیں کیا؟ آپ نے بہنوں بیٹیوں کو جیل میں ڈالا، ہم نے برداشت کیا، ہم نے سہا، ہم نے گیلا نہیں کیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ نے گرفتار کیا، باپ کے سامنے گرفتار کیا، جیل کی ملاقات کے دوران ہم نے ہمت اور حوصلے سے برداشت کیا۔ آپ نے 2 مرتبہ ان کو گرفتار کروایا، ہم نے برداشت کیا۔ آپ نے فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کروایا نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں، ہم نے برداشت کیا۔ آپ نے جہانگیر خان ترین صاحب کی بیٹیوں کے پر مقدمات بنائے، برداشت ہوئے۔ اور میرے لیے یہ مشکل تھا برداشت کرنا کہ جس دن شہباز شریف صاحب اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے لاہور کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ سیاسی انتقام اس ملک میں 90 کی دہائی میں بھی تھا، مگر یہ منظر کبھی پاکستان میں نہیں دیکھے گئے تھے کہ بہنوں بیٹیوں کو عدالتوں میں دھکیلا جائے، کال کوٹڑیوں میں ڈالا جائے، سزائے موت کی چکیوں میں بند کیا جائے۔ یہ کلچر آپ نے مترادف کرایا، کیونکہ آپ مشرقی روایات سے ناواقف ہیں۔ آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے گولڈ سمتھ کی، کیونکہ آپ مغرب کو اتنا جانتے ہیں جتنا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ مغربی روایات کو یہاں مت لے کر آئیے، یا جہاں کی بھی روایات ہے، یہ تو مغرب میں نہیں ہوتا۔ اور ہم نے کوشش کی کہ ہم نے کبھی علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو تہذیب و تمدن کے دائرے سے باہر ہو۔
ورنہ ہم چاہتے تو ان کے بھی ایسٹ بیونڈ مینز کے کیسز ہیں, ان کے اوپر بھی نیو یارک میں اپارٹمنٹ بنانے کے الزامات ہیں. آپ ایون فیلڈ کی بات کرتے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کی ہمشیرہ کے نیو یارک میں اپارٹمنٹس نہیں ہیں, ایون فیلڈ کا ہم جواب دے رہے ہیں. ہم ٹرائل سے گزرے ہیں, ہم نے ڈے ٹو ڈے ٹرائل, پہلا کیس ہے پاکستان کی تاریخ میں جس میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا ہے روزانہ کی بنیادوں پہ. نیب کی تاریخ میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے, پاکستان کی تاریخ میں ایسا کیس نہیں ہے جو ڈے ٹو ڈے بیسس پر چلا ہو, روزانہ کی بنیادوں پر چلا ہو. اور آپ ہمیں تانے دیتے ہیں, ہماری خواتین کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہیں. آپ نے جو کیا, فرح گوگی کون تھی, عثمان بزدار کو کیوں لگایا, یہ سارے تانے بانے پاک پتن سے ملتے ہیں. مجھے یہ جواب چاہیے, کیا آپ نے کمشنر سائیوال کا تبادلہ نہیں کیا کہ اس نے خاور مانیکا کا فون نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نے رضوان گوندل کو ڈی پی او شپ سے نہیں ہٹایا کیونکہ اس نے خاور مانیکا صاحب کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا؟ آپ اگر یہ باتیں کریں گے, ہم 10 گنا اس کا جواب دیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے کیا کرتوت ہیں. ہمیں ہماری لیڈرشپ روکتی ہے کہ آپ یہ بات مت کریں. ہمیں شائستہ زبان استعمال کرنی چاہیے, تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہنا چاہیے, مگر آپ کل تمام حدیں پار کر گئے. آپ نے اس معاشرے میں بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کیا اور جلسے کے اندر کھڑے ہو کے یہ آپ نے غلیظ گفتگو کی. تو آپ شیشے کے گھر میں رہ کے دوسروں کو پتھر مت مارو. ہم تو شیشے کے گھر میں نہیں ہیں, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا, مگر تم شیشے کے گھر میں بیٹھے ہو, پتھر پڑیں گے تو تار تار ہو جائے گا, چکنا چور ہو جائے گا. یہ سیاست ہے؟ آپ نے ذاتی انتقام لیا, آپ نے پوری لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیا. آپ کی انتقام کی ہوس ٹھنڈی نہیں ہوئی. اب آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں. آپ خاور مانیکا کے گھر تک گئے تھے, اس کا انجام بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پورا ملک اور پورا صوبہ تباہ ہوا ہے آپ کے جادو ٹونے کی وجہ سے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں گوشت جلایا جاتا ہے, وہاں پہ موکل بلائے جاتے ہیں, وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے کیا فیصلہ کس تاریخ کو کرنا ہے. آپ اس طرح ملک کو چلاتے رہے. میں بہت سی اور باتیں ہیں, آپ نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, ہم آپ کے گھر تک پہنچیں گے. میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہنے کو, میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کے علاوہ اور بات کروں, مگر آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں. میں تنبیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں, باز آ جاؤ, اپنی زبان کو لگام دو. زبان کو لگام نہ دیا تو اس کے علاوہ جو میرے پاس باقی چیزیں ہیں وہ ہم پبلک بھی کریں گے, اور منہ چھپانے کی جگہ عمران نیازی آپ کو نہیں ملے گی. آپ اتنا حد سے بڑھ گئے, آپ کا جب دل چاہتا ہے اداروں پہ اٹیک کر دیتے ہیں. نہ آپ فوج کو چھوڑتے ہیں, نہ سپریم کورٹ کو چھوڑتے ہیں. آپ کی گالم گلوچ بریگیڈ دن رات سوشل میڈیا پہ یہ کام کرتی ہے. وہاں پہ آپ اداروں کے خلاف ان کی توہین کرتے ہیں. دن رات ایک کر کے آپ نے یہ سوشل میڈیا ٹیم کو یہ گالم گلوچ کلچر سکھایا. ہم یہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تنقید بھی جب کرتے ہیں, ہم کنسٹرکٹیو مثبت تنقید کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی پہ اس طرح کا الزام نہیں لگایا جس طرح کے الزامات آپ عائد کر رہے ہیں. اداروں کو آپ گالیاں دیتے ہیں, لوگوں کی ماؤں بہنوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں, سیاستدانوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں. کوئی آپ کی زبان کے شر سے بچا ہے تو یہ تنبیہ ہے, اپنی زبان کو لگام دو, ورنہ زبان کھینچنی ہمیں آتی ہے. اور اب آج کے بعد کسی خاتون کے بارے میں, کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں بات کی تو اگلی پریس کانفرنس ایسی ہوگی کہ شاید تم گھر سے نہیں نکل سکو گے. یہ میں بڑا کلیئر آپ کو آج بتا رہا ہوں. اور یہ سیاست میں تمہارے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں جو سیاسی روایات کو جانتے ہیں. میں انہیں بھی کہوں گا, آپ اس پارٹی میں اقلیت میں ہیں, مگر اس کو سمجھائیں کہ یہ سیاست میں رواداری پیدا کرے, ورنہ پھر
بہت دیر ہو جائے گی اور بات حد سے آگے گزر جائے گی اور واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوگا. یہ کلچر کوئی حد ہوتی کسی بات کی؟ 2014 سے برداشت کر رہے ہیں گالم گلوچ، بہتان، الزام، اور تمہارے اوپر تو الزام بھی نہیں ثابت شدہ ہے. تو میں بس یہ تنبیہ کرنے آج مقصد تھا کہ آج تنبیہ کی جائے کہ انسان بن کے رہو ورنہ معاملات بہت آگے چلے جائیں گے. ملک احمد صاحب سے درخواست کروں گا. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہوئی. دیکھیں نارملی ابھی جو عطا بات کر رہے ہیں اس میں غصہ تو ایک لازمی امر ہے، فطری ہے کہ جب آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے جو کل عمران خان نے جلسے میں کی ہے، اور کوئی انڈائریکٹ گفتگو نہیں کی، یعنی یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ ایسی گفتگو پر اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس بات کو بھی یہاں کیا جائے کہ یہ ایسی گفتگو کرنے والے کی ذہنی حالت کیا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ بالکل نوئنگلی لوگوں کے علم میں ہے کہ جس کا بحیثیت لیڈر گفتار میں یہ حال ہے کہ وہ بد زبانی کرتا ہے، جس کا پبلکلی یہ پتہ ہے کہ اس کے وعدے جھوٹے ہیں، جس کا پبلکلی یہ پتہ ہے کہ اس کی ذات کا جو اس کا اپنی ذات کا بت ہے اور اس کی انا ہے وہ ریاست سے بڑی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ایسی منزل پہ کھڑا دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جہاں پر اس کی ذات کا مفاد نہ ہو وہاں پر ریاست کے مفادات کو بھی قربان کر دینا چاہیے. یہ اس کا جھوٹ کا پلندہ، چاہے وہ یہ سازشی خط کا بیانیہ ہے، چاہے اس سے پہلے 3.5 سال حکومت میں کیے گئے وعدے ہیں یا حکومت میں آنے سے قبل کی گئی پبلک پلیجز ہیں. یعنی ایک بندہ جو ایک سند یافتہ جھوٹا تسلیم ہے، وہ جو یو ٹرن تھا وہ پتہ نہیں کیوں اور کس نے کہا. عام طور پہ تو ایسی بات پہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے جھوٹ بولا، اور پبلک لائنگ جس کی یہ مثال بار بار دیتے ہیں، قرآن کریم میں جھوٹ کے متعلق جو حکم ہے مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اسلام کے اندر جھوٹ کی جتنی مذمت ہے مجھے دہرانے کا، دوبارہ آپ کا وقت ضائع کر کے ریپیٹیشن کی کاسٹ پہ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جس ویسٹ کی یہ روز مثال دیتے ہیں اور روز یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، اگر پبلک لائے ویسٹ میں ہو تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یعنی آپ نے ایک کمٹمنٹ کی، پبلک کمٹمنٹ کی، اور وہ جھوٹی ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیچرلی وہ شخص جو بھی پبلک لائز کرتا ہے وہ کنڈیم کیا جاتا ہے، نہ صرف کنڈیم کیا جاتا ہے بلکہ اس کی شناخت بطور ایک جھوٹے کی ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ مہارت حاصل ہے کہ ابھی ایک جھوٹ جو ہے وہ دفن نہیں ہوا ہوتا، یہ نیا جھوٹ لاتے ہیں. انہوں نے شاید اس چیز کے اندر یہ مہارت حاصل کر لی ہے کہ جھوٹ اتنا متواتر بولو، اتنا بار بار بولو، اتنا مسلسل بولو کہ وہ سچ کا گمان ہونے لگے. لیکن پاکستانی عوام کا حافظہ بالکل اس بات کی گواہی دے گا کہ آج تک جتنی پبلک پلیجز اس نے کی وہ ساری کی ساری اس کی فراڈ تھیں، چیٹنگ تھی، فالس کمٹمنٹس تھیں. جو بہتری اور ریفارم کی بات تھی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. جو انہوں نے آج تک یہ کہا کہ میں حکومت میں ہوتے ہوئے یہ بہتری کروں گا، نیا پاکستان کا جو ایجنڈا تھا، آپ سب نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ وہ بالکل ایک ٹوٹل ایک فالس، ایک ایکسینچویٹڈ، ایک بالکل جھوٹ پر مبنی پوری کہانی تھی 3-3.5 سال کی، اور اسے قبل بھی. اب یہ جو عطا ابھی بات کر رہے تھے کہ کل اس نے جو کہا ہے، میں کہوں گا یہ ہریسمنٹ ہے. ہریسمنٹ ایسی جب آپ پبلک کیمپین میں ہوں اور پبلک کیمپین میں آپ کا مینر ایسا ہو جس میں آپ ایک نیشنل پوسچر کی لیڈر کو، جن کے ساتھ ہماری سینٹیمنٹ ایک بہن کے ہیں، آپ پبلکلی ایسی بات کریں
اور آپ کو شرم بھی نہ آئے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ نے آپ کی جو اپنی لائف ہے اس کے اندر آپ کے اوپر ہمیں توقع نہیں ہے کہ آپ کو کسی مشرقی اقدار کی، کسی عزت کی اقدار کی، کسی جگہ پر آپ کو شاید اس بات کا کوئی اندازہ بھی ہو کہ جو فیملی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، حیادار اور جو کہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کے متعلق بات، کیونکہ آپ کے پاس مجھے ایسا کلچر لگتا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تربیت میں نقص ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ غالباً آپ کے والدین نے بھی آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے، چلے مخالف کے ساتھ تو آپ کی بد زبانی ہم دیکھتے ہیں، آپ نے علماء کرام کے نام کس طرح سے منسوب کیے پوری پبلک کے سامنے ہیں، آپ نے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے اوپر کس طرح کے جملے کسے پوری پبلک کے سامنے ہیں، اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ آپ نے ریاستی وسائل استعمال کر کے، لوگوں کی میڈیا ٹرائلز کر کے، لوگوں کو خرید کر 3 گھنٹے مسلسل آپ کے وزراء نے پریس کانفرنسز کی، حکومتی وسائل استعمال کر کے۔ آپ کا وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ جس میں آپ نے کتنی تنخواہ لوگوں کو دی، حکومت کے وسائل کے ساتھ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف پروپیگنڈا کی بیسز فراہم کی، آپ کا قائم کردہ وہ جو وہاں پہ ڈائریکٹر آپ نے بٹھایا تھا، کتنے فنڈز، کتنے کروڑ کس تاریخ کو کس کمپنی کو دیے، یہ سب ہمارے علم میں ہے اور یہ مقدمات ہیں آپ کے اوپر۔ بالکل آپ اس کی خاطر جمع رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے والدین کی دی گئی تربیت، مجھے تو افسوس ہے کہ آپ کا کوئی درسگاہ بھی کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ہمیں یہ پتا تھا کہ آپ ایک اوباش طبیعت کے آدمی ہیں، ہمیں پتا تھا آپ کی کمپنی انتہائی گندی ہے، ہم ذاتی طور پر ان لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے پاس یہ شہادتیں ہیں، آپ کی رات کی کہانیاں سرے بازار ہر کسی کو پتہ ہے، آپ کون کون سے فارم ہاؤسز پہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، آپ کے کمپینینز کون تھے، یہ ہمیں سب پتہ ہے، آپ کے بنی گالا کے اوپر کیا ہوتا رہا ہے ہمیں سب پتہ ہے، وہ کون سی ایسی منشیات استعمال تھا جو آپ اور آپ کے رفقائے کار کرتے رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کے ذہن کے اوپر بھی اثر ہو چکا ہے۔ نہیں تو کوئی ذی ہوش آدمی ایسی گفتگو کر سکتا ہے، وہ بھی ایک پبلک آڈینس میں، ایک لارج پبلک آڈینس میں، ایک نیشنلی ٹیلیوائزڈ سپیچ کے اندر، ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، چاہے وہ بے ایمانی کے ساتھ بنا، کچھ عرصہ وزیر اعظم بنا رہا، مجھے ان ساری بے ایمانیوں کی بھی تفصیل کا علم ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ I actually know کہ آپ کے وزیر اعظم بننے میں کیا وہ عمل کار فرما تھا جس کی بنیاد پر آپ وزیر اعظم بنے۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ ہمارے ذاتی دوست ہیں، ہمیں بتا چکے ہیں، وہ اراکین اسمبلی